ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے عروضی اسباق کا سلسلہ آگے جاری رکھتے ہوئے میں بھٹناگر شاداب آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں، اور آج میں آپ کو قافیہ اور ردیف کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ بہت ہی اہم سبق ہے۔ آئیے قافیہ اور ردیف دونوں کو دیکھتے ہیں۔ آئیے پہلے ہم قافیے کو دیکھتے ہیں۔ قافیے کے لغوی معنی ہیں پیچھے چلنے والا، اور اصطلاح میں قافیہ وہ لفظ ہے جو کسی مصرعے یا شعر کے سب سے آخر میں اس کا لانا لازم ہوتا ہے۔ اگر ردیف ہے تو یہ ردیف سے ٹھیک پہلے آئے گا، یعنی ردیف اور قافیے کے درمیان کوئی بھی لفظ موجود نہیں ہوتا۔ اور نقطے کی بات یہ ہے کہ شعر کی بنیاد قافیہ ہے، ردیف نہیں ہے۔ ردیف اضافی حسن ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قافیے کی شناخت کس طرح سے کی جاتی ہے۔ اب مطلع میں اگر مصرع اولیٰ اور مصرع ثانی میں سرور اور گھر ہے تو ان کا قافیہ درست ہے۔ قافیے میں آخر کے دو حرف دیکھے جاتے ہیں عموماً۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ سرور اور گھر، اس میں ور اور گھر یہ دونوں قافیے ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ رے دونوں میں مشترک ہے، دونوں میں رے موجود ہے، اور اس سے پہلے جو حرف ہے اس پر جو زبر کی علامت ہے در اور گھر، یہ قافیے کے عین مطابق ہے۔ اور یہ جو ہمارا دونوں میں مشترکہ رے ہے، اس کو ہم حرف روی کہتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ در اور گھر میں رے سے پہلے جو زبر کی علامت ہے وہ در ور اور گھر دونوں میں ایک جیسی ہے، اس لیے یہ ہم قافیہ ہیں۔ یہی قافیے کے لیے لازم ہے کہ ان میں آخری حرف ایک جیسا ہو اور اس سے پہلے حرف پر ایک جیسی حرکت بھی ہو۔ جب میں حرکت کہتا ہوں تو اس سے مراد ہوتی ہے زبر زیر یا پیش۔ ان تین میں سے کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی۔ اس حرکت کا ہونا لازمی ہے۔ اگر یہ حرکت مختلف ہے تو پھر یہ قافیے نہیں ہوں گے۔ اب یہاں میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ نوازش کا قافیہ بارش ہو سکتا ہے، جو کہ درست ہے۔ وہ اس لیے کہ شین آخری حرف دونوں میں مشترک ہے، جسے حرف روی کہتے ہیں، اور اس سے پہلے نوازش اور بارش دونوں میں جو شین سے پہلے کا حرف ہے وہ نوازش میں زے ہے اور بارش میں رے ہے۔ ان دونوں پر ایک جیسے اعراب لگے ہیں زیر کے۔ اب اس میں نقطے کی بات یہ ہے کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زے اور رے یہ دونوں ایک جیسے ہوں، یہ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں جو علامت لگے گی وہ ایک جیسی ہونی چاہیے۔ لہٰذا سفارش، سازش، نمائش، خواہش، گزارش وغیرہ یہ سب قافیے ہیں اور یہ درست ہیں۔ لیکن اگر مطلع میں ہم نے نوازش اور سازش کو باندھ لیا، مطلب مصرع اولیٰ اور مصرع ثانی میں اگر یہ قافیے باندھے جاتے ہیں تو اس صورت میں زے کی قید ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ میں ہمیں جو الف ساکن ہے اس کو بھی
لانا لازمی ہوگا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اگر ہم نوازش اور سازش مطلع میں رکھنے کے بعد کسی شعر میں ورزش کا قافیہ مانتے ہیں تو وہ غلط ہوگا۔ وہ اس لیے غلط ہوگا کہ شین اور زے اور زے پر علامت زیر کی یہاں تک تو درست ہے، لیکن الف ساکن جو ہے وہ یہاں پہ غائب ہے، اس کا ہونا یہاں ضروری تھا کیونکہ یہ مطلع میں آیا ہے۔ اسی طرح سے جنبش، بارش، نمائش، خواہش، ستائش وغیرہ یہ قافیے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم نے نوازش اور سازش کو رکھا ہے مصرع اولیٰ یا مصرع ثانی میں۔ نوازش اور سازش ہمارے قافیے ہیں، لہٰذا جنبش میں الف نہیں آ رہا، بارش میں الف آ رہا ہے لیکن رے ہے جبکہ زے آنا چاہیے تھا۔ اسی طرح سے نمائش میں الف آ رہا ہے لیکن اس کے بعد میں زے نہیں ہے۔ اسی طرح خواہش میں ہے، ستائش میں بھی ایسا ہی ہے کہ الف اور شین کے بیچ میں زے نہیں ہے۔ اگر زے ہوتی تو یہ قافیے درست ہوتے۔ البتہ اگر مطلع میں آپ نے نوازش اور رنجش کا قافیہ مان لیا ہے تو اس صورت میں شین سے پہلے والے حرف اور الف ان کی قید نہیں رہے گی، پھر آپ قافیے وہ لا سکتے ہیں جن میں کہ یہ پابندی نہ عائد ہوتی ہو۔ اس صورت میں بارش، نمائش، خواہش، ستائش یہ قافیے درست ہوں گے اگر مطلع میں نوازش اور رنجش باندھے گئے ہیں بطور قافیہ۔ اگر صوتی قافیہ ہے تو اس میں ایزن کا قافیہ خرمن ہو سکتا ہے، چلمن ہو سکتا ہے، دشمن ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام قافیے درست ہوں گے۔ اس سلسلے میں یہ بات آپ نوٹ فرمائیں کہ اگر حرف روی سے پہلے ساکن ہو، خواہ حرف علت میں سے کوئی ہو، الف، واو یا یہ یا کوئی اور حرف ہو، تو ہر قافیے میں اس کو رکھنے کی پابندی ہوگی۔ جیسے پاس اور راس، خار اور بار، نور اور حور، طور اور دور، شور اور خور، دور اور طور، میر اور تیر، دیر، سیر، بخت اور سخت، دشت اور گشت، صبر اور قبر، بزم اور رزم، شہر اور قہر۔ یہ میں نے آپ کو ان کے جوڑے بتا دیے۔ اس طرح سے ان جوڑوں کے وزن پر اور جو قافیے کی پابندی پوری کرتے ہیں ان تمام الفاظ کو آپ بطور قافیہ ان کے ساتھ باندھ سکتے ہیں اور وہ سب جائز ہوں گے۔ اب دیکھیے یہ قافیے جو ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ کتاب کا قافیہ آپ نہیں ہوگا، گوشت کا قافیہ پوست نہیں ہوگا، تار اور نور، ابر اور شہر، قول اور طول یہ قافیے نہیں ہو سکتے۔ غزل یا قصیدے وغیرہ میں ایک ہی قافیہ جو پہلے لایا جا چکا ہو چند اشعار کے بعد پھر نظم کر سکتے ہیں، لیکن مطلع کے دونوں مصروں میں یا ایک شعر کے فوراً بعد انہیں نہیں لانا چاہیے۔ اب آپ نے قافیے کے بارے میں سمجھا کہ قافیہ کس طرح سے صحیح ہوتا ہے، کس طرح سے غلط ہوتا ہے۔ اب قافیے سے متعلق ایک عیب ہے، اس کا نام ہے ایتا۔ اس کے لغوی معنی ہیں پائمال کرنا، اور اصطلاح میں قافیے کے عیب کو سمجھتے ہیں جس میں حرف روی بدل جاتا ہے
اور اس کے مقام پر زیادہ حروف نظم کر لیتے ہیں، یعنی ایتا وہ ہے کہ مطلع میں قافیے کی تکرار ہو اور وہ ایک ہی معنی رکھتا ہو۔ ایتا کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی ہے ایتائے جلی، یہ مرکب الفاظ جو دو الفاظ سے مل کر بنتے ہیں ان میں یہ وارد ہوتا ہے جب حرف روی اصلی نہ ہو اور اس کو نکال دینے پر ایک لفظ بے معنی رہ جائے، اس میں زائد حرف کا احساس صاف طور پر نہیں ہوتا، اس میں تکرار کلمہ خوب ظاہر نہیں ہوتا، جیسے ابتر اور برتر۔ اب اس میں سے جب ہم تر نکال دیتے ہیں تو اب اور بر رہ جاتا ہے، لہٰذا اگر رے ہوتا بے کی جگہ تو پھر یہ قافیے درست تھے، لیکن جب ہم پہلی نظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا التباس فی الفور نہیں ہوتا۔ اب آپ کی وضاحت دیکھ لیجئے، ان دونوں لفظوں میں سے اگر ہم تر کو نکال دیں تو اب اور بر بچیں گے جو قافیہ نہیں ہیں۔ اگر یہ دونوں کسی مطلع میں نظم ہوں گے تو اسے ایتائے جلی کہا جائے گا، لیکن اگر انہیں مطلع کے علاوہ کسی دوسرے شعر میں باندھتے ہیں تو یہ پھر عیب نہیں رہتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایتا چاہے جلی ہو چاہے خفی ہو، یہ دونوں مطلع سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھیں۔ اسی طرح سے درد مند اور سود مند ہے، اور حاجت مند میں مند کی تکرار واضح ہے، لہٰذا یہ ایتائے جلی کی مثال ہے۔ ستمگر اور کاریگر میں گر خوب نمایاں ہے، مند اور گر کی مذکورہ مثالوں میں ایک ہی معنوں میں ہیں، اور انہیں نکالنے کے بعد جو بامانی لفظ بچتے ہیں وہ ہم قافیہ نہیں ہیں، لہٰذا یہ ایتائے جلی کی مثال ہے۔ ایتائے جلی کی ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیں، آفتاب اور ماہتاب۔ ان میں تاب کی تکرار ہے اور معنوی اور لفظی دونوں کی تکرار بھی صاف ظاہر ہے، کیونکہ اس میں تاب دونوں میں ہے، لہٰذا یہاں پہ ایتائے جلی ہے۔ اب ایتا کی دوسری قسم ہے ایتائے خفی۔ یہ مفرد الفاظ میں واقع ہوتا ہے، اس میں قافیے کے دونوں لفظ سالم ہوتے ہیں اور دو یا تین حروف دونوں الفاظ میں ایک جیسے ہوں اور ان سے اصلی حرف قافیہ کو پہچاننا مشکل ہو جائے، ساتھ ہی تکرار بخوبی محسوس نہیں ہوتی، جیسے گلاب اور آب۔ اب اس میں گل، آب، آب، اب اس میں آب سے وصل ہو کے گل گلاب ہو گیا اور یہ آب۔ آپ جانتے ہیں کہ ان میں ایتائے خفی وارد ہو گیا۔ اب اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ گلاب اور آب میں جو یہ ہم نے آب کی شکل ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس میں حرف مد جو ہے وہ حذف ہو گیا ہے، اس لیے تکرار معنی چھپ گئی۔ اگر اس کا املا گل، آب قائم رکھتے تو تکرار صاف صاف نظر آتی، لہٰذا یہاں ایتائے خفی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آب وصل ہو کر مد غائب ہو گیا، لیکن جب ہم اس کو توڑ کے دیکھتے ہیں تو گل، آب اور آب، لہٰذا یہ ایتائے خفی کی مثال ہے۔ قافیے کے وصلی حروف کی شناخت واضح رہے کہ قافیے والے لفظ کے تمام حروف میں سے آخری حرف کو نکال دینے کے بعد اگر بے معنی لفظ بچتا ہے تو سمجھ لیں کہ آخری نکالا ہوا حرف روی ہی ہے۔ حرف روی کے فوراً بعد یعنی بلا فاصلہ جو حرف ہوتا ہے
وہ حرف وصل ہوتا ہے۔ وصلی حروف یا حرف وہ ہیں جو حرف روی کے فوراً بعد بلا فاصلہ اور وہ حرف روی سے وابستہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا مجموعہ کوئی کلمہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس کی ایک شرط ہے۔ اب پہلا وصلی حرف جو ہے وہ ہے حرف وصل۔ زنجیر میں حرف روی ر ہے، اس کے الگ کر دینے کے بعد لفظ بے معنی ہو جاتا ہے، اور مہربانی میں آخری حرف یہ علیحدہ کرنے سے لفظ بامانی رہتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں یہ حرف وصل ہے اور نون حرف روی ہے۔ اب یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ دوسرا ہے خروج۔ وہ حرف ہے جو حرف وصل کے فوراً بعد آتا ہے، جیسے پانا۔ پانا میں نون حرف وصل ہے اور اس کے فوراً بعد الف حرف خروج ہے۔ پے کے بعد والا الف حرف روی ہے۔ پانا میں دیکھیں، پانا کا الف جو ہے یہ حرف روی ہے، اس میں نون حرف وصل ہے اور الف حرف خروج ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مزید وہ حرف ہے جو خروج کے بعد بلا فاصلہ آتا ہے، جیسے سنے گا۔ اس میں نون حرف روی ہے اور یہ حرف وصل ہے، گاف حرف خروج ہے اور الف یہ حرف مزید ہے۔ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ سنے گا میں کس طرح سے حرف مزید یہاں لایا گیا ہے۔ آخری حرف وصل ہے نائرہ۔ وہ حرف ہے جو حرف مزید کے فوراً بعد آئے، مثلا چلوں گا۔ اس میں لام حرف روی ہے، واو حرف وصل ہے، نون حرف خروج ہے اور گاف یہ حرف مزید ہے اور الف نائرہ ہے۔ لام چل بامانی ہے، لہذا لام جو ہے وہ حرف روی ہو گیا۔ اس کے بعد میں واو یہ وصل ہو گیا، چلوں گا نون یہ حرف خروج ہو گیا، اور گا میں گاف حرف مزید ہے اور الف سب سے آخری حرف جو ہے وہ ہمارا نائرہ ہے۔ اس طرح سے آپ نے تمام وصلی حروف کی شناخت کی جو قافیے کے ہیں۔ اب قافیے کے وصلی حروف کی شناخت کا بیان یہاں ختم ہوتا ہے، اور اب میں آپ کی خدمت میں قافیے سے متعلق کچھ ضروری نکات بتائے دیتا ہوں جن کا آپ قافیے میں خیال رکھیں، کیونکہ قافیہ جو ہے وہ ہماری شاعری کا بہت ہی اہم حصہ ہوتا ہے۔ اسی پہ تمام اشعار کا دار و مدار ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شعر میں ردیف ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن قافیے کا لانا وہ لازم ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب مختصر بیان میں کرتا ہوں قافیے کا۔ اس میں یہ ہے کہ قافیے میں مندرجہ ذیل حروف کو نہیں بدل سکتے، جیسے حرف روی ہے۔ حرف روی دوسرا ہے، حرف روی سے پہلے والا حرف دخیل کی حرکت، حرف روی سے پہلے کوئی بھی ساکن، حرف علت الف واو یہ یا اور کوئی حرف ساکن اگر ہے تو ان کو ہم نہیں بدل سکتے۔ یعنی حرف روی سے پہلے جو بھی ہمارا حرف ہے اس پر جو علامت ہے اس کو ہم نہیں بدل سکتے، یا اس سے پہلے حرف روی سے پہلے کوئی ساکن الف واو یہ ہو یا کوئی اور حرف ہو جو ساکن ہو، اس کو ہم قافیے میں لگاتار لائیں گے۔ اس کے بعد ہے مطلع کے دونوں مصروں میں اگر حرف روی سے پہلے والا حرف
ایک جیسا ہو. اگر ایک جیسا ہوگا تو اس حرف کو پوری غزل ملانا ہوگا، اس کا التزام کرنا لازمی ہے. اس کو ہم بدل نہیں سکتے. اگر بدلتے ہیں تو وہ پھر ایک عیب ہوگا جس سے ہمیں بچنا چاہیے. مطلع کے دونوں مصروں میں اگر حرف روی سے پہلے متحرک حرف سے ماقبل الف ساکن ہے جسے تاسیس کہتے ہیں، اگر وہ رکھا گیا ہے تو ہر قافیے میں اسے لانا لازمی ہوگا، یعنی اس کی قید ہو جائے گی. آپ سمجھ لیں کہ اگر دونوں مصروں میں مطلع کے حرف روی سے پہلے متحرک حرف سے پہلے الف ساکن ہے جسے تاسیس کہتے ہیں تو ہر قافیے میں اسے لانا ضروری ہے اور اس کو قید مانا جائے گا. اس کا التزام تمام اشعار میں کرنا ہوگا. اب قافیے میں ذیل میں درج حروف بدلے جا سکتے ہیں. وہاں یہ شرط تھی کہ ہم حروف نہیں بدل سکتے. یہاں یہ ہے کہ آپ چاہیں تو آپ ان حروف کو بدل سکتے ہیں. مطلع کے پہلے اور دوسرے مصرے میں حرف روی سے پہلے والا حرف اگر مختلف ہو تو تمام اشعار بشمول مقطع میں یہ حرف کوئی بھی رکھا جا سکتا ہے. قافیے کا بیان آپ پڑھ چکے ہیں. یہ میں تمام باتیں مختصر طور پر آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ ان کو پڑھ کے جو آپ نے قافیہ یاد کیا ہے اس سے اس کو ملا لیں. آگے بڑھیے. حرف روی سے پہلے اگر کوئی متحرک حرف ہو اور اس سے ماقبل الف ساکن ہو اور دوسرے مصرے کے قافیے میں الف نہ ہو، جیسے شامل اور دل. اب آپ اس میں نوٹ فرمائیں کہ ان دونوں میں لام جو ہے وہ حرف روی ہے، لیکن کیونکہ مطلع کے ایک مصرے ہی میں الف ساکن ہے اس لیے ہر شعر کے قافیے میں اس کا لانا لازم نہیں ہے. اگر یہ لایا جاتا ہے تو قافیے کا حسن بڑھ جاتا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کو تفصیل سے بتا دوں کہ مان لیجئے مصرع اولیٰ میں شامل ہے اور مصرع ثانی میں دل ہے. تو دل جو ہے ہمارا بتا چکے ہیں کہ قافیے میں یہ دو لفظ دیکھے جاتے ہیں، ان کی حرکت دونوں کی ایک جیسی ہے. یہاں پہ دال ہے، وہاں پہ میم ہے، ان دونوں میں فرق ہے. لہٰذا آپ کو یہ بھی اس سے رعایت ملی کہ آپ آئندہ جو اشعار ہیں اس کے قافیے میں دال اور میم کی وجہ سے کوئی بھی حرف لا سکتے ہیں. اس سے پہلے شین الف ہے. یہ الف جو ہے یہ ہمارا کیونکہ اس کا التزام دوسرے قافیے میں نہیں ہے، لہٰذا شاعر کو یہ آزادی ہے کہ وہ شامل اور دل اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی بھی قافیہ رکھے جس میں حرف روی لام ہو، اس سے پہلے کی حرکت زیر کی ہو اور اس کا جو حرف ہے وہ بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس کا قافیہ شامل اور دل کے ساتھ میں آپ محفل بھی رکھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ نقطہ واضح ہو گیا ہوگا. ردیف کو دیکھیں. واضح رہے کہ قافیہ لانا تو لازمی ہے اور اس کے بعد ردیف ہو یا نہ ہو. ردیف قافیے کے فوراً بعد آنے والے اس لفظ یا ان الفاظ یا کلمے کو کہتے ہیں جو بدلتے نہیں ہیں، وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. مطلع میں دونوں مصروں میں ہوں گے، مصرع اولیٰ میں، مصرع ثانی میں، اور باقی جتنے اشعار ہوں گے بشمول مقطع وہ مصرع ثانی میں ردیف آئے گی. زیادہ تر ردیف ایک سے معنوں میں ہی آتی ہے. مطلع کے یہ دونوں مصروں اور اس کے بعد ہر مصرع ثانی یعنی دوسرے مصرے میں آتی ہے. جیسے غالب کے ہاں سے ہم مطلع دیکھتے ہیں کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے،
آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ اب آپ اس میں نوٹ فرمائیں کہ ہوا اور دوا یہ دونوں قافیے ہیں. کیا ہے؟ یہ ردیف ہے، مصرع اولیٰ میں بھی ہے، ثانی میں بھی ہے، اور قافیے ہمارے ہوا اور دوا ہیں. اس طرح سے غالب کے جو باقی اشعار ہیں ان میں مصرع ثانی میں یہ ردیف قافیے کے فوراً بعد ہے، اور جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ قافیے اور ردیف کے درمیان کوئی لفظ نہیں آتا. میں ایک مرتبہ پھر عرض کر دوں کہ قافیہ لانا لازمی ہے، ردیف لانی لازمی نہیں ہے. چاہیں تو آپ ردیف رکھیں، چاہیں تو آپ نہ رکھیں. اگر ردیف نہیں ہوگی تو پھر اس کو غیر مردف کہا جائے گا. آئیے آگے بڑھیں. اس میں اب دیکھیے کہ ردیف کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے. ردیف شعر کی عبارت کا حصہ ہونی چاہیے جس کے بغیر معنی مکمل نہ ہو سکیں. اگر اس کے بغیر بھی معنی پورے ہو جاتے ہیں تو ردیف رکھنے سے کیا فائدہ؟ اس عیب سے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے. مثال کے طور پہ میں نے یہ شعر گڑھ کے مثال کے طور پر رکھا ہے کہ مجھے خیال ہے اس نے مجھے لکھا تھا خط، مجھے خیال ہے اس نے مجھے لکھا تھا خط، پھر اس نے بھیجا نہ خط اور نہ کوئی چٹھی ہی. اب اس میں آپ دیکھیے کہ مصرع اولیٰ جو ہے اس میں بات صاف ہے کہ مجھے خیال ہے اس نے مجھے لکھا تھا خط. یہ بات صحیح ہے. اس کے بعد میں جو مصرع ثانی میں ہے پھر اس نے بھیجا نہ خط اور نہ کوئی چٹھی ہی. اب اس میں خط جب آ چکا تو ہماری بات یہاں پہ ختم ہو گئی. اس کے بعد جو ہم نے یہ نظم کیا ہے اور نہ کوئی چٹھی ہی، تو یہ خط کے بعد میں جو ہم نے نظم کیا ہے یہ فضول ہے. اس کی چندہ ضرورت نہیں تھی، صرف بات ہماری خط پہ ختم ہوتی تھی. لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور ردیف اس طرح سے ہو کہ پوری عبارت ردیف پر ختم ہو، اور ردیف اگر نکال دیں تو پھر وہ بات پوری نہ ہو، یعنی بات مبہم سی ہو جائے. اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ردیف کا ہم کس طرح سے شاعری میں استعمال کریں. آگے بڑھتے ہیں. اب میں نے جو ابھی آپ کو وضاحت کی تھی وہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اور ہر حال میں ہمیں اس عیب سے بچنا چاہیے. اب ردیف کا ایک عیب بھی ہے، جیسے قافیے کا عیب تھا ایتا، اس طرح سے ردیف کا بھی یہ عیب ہے جسے تقابل ردیفین یا اجتماع ردیفین کہتے ہیں. یہ مطلع میں اگر قافیے کے بعد ردیف ہو اور غزل کے کسی شعر کے پہلے مصرع یعنی کہ مصرع اولیٰ میں آخری لفظ ردیف کا ہم قافیہ ہو جاتا ہے تو اسے عیب مانا گیا ہے اور اس سے بچنا احسن ہے. محتاط شعراء اس کا خصوصاً لحاظ رکھتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک مثال اپنی پیش کرتا ہوں جو میں نے خود گڑھی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. قصداً وہ دور رہتا ہے مجھ سے، قربت یہی تو رکھی ہے اس نے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں سے اور نے یہ دونوں آئے ہیں جو کہ نہیں آنے چاہیے تھے. یا تو سے بدل جاتا یا نے بدل جاتا تو پھر یہاں پہ تقابل ردیفین یا اجتماع ردیفین کا عیب وارد نہ ہوتا. اب دیکھیے میں نے اس کو مصرع اولیٰ اور مصرع ثانی میں کیونکہ سے اور نے ہے، لہٰذا کیونکہ یہ ہم قافیہ ہیں لہٰذا یہاں یہ عیب وارد ہو گیا جس کو مثال کے طور پہ پیش کیا گیا.
اگر مصرع ثانی کو اس طرح کر دیں تو یہ عیب جاتا رہے گا. وہ کہتا ہے یہی تو ہے قربت. اب یہاں قربت آ گیا، وہاں نے ہے، لہٰذا اجتماع ردیفین کا عیب جاتا رہا. اور ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے کلام میں نظم نہ ہو. اس طرح آج آپ نے قافیہ اور ردیف کو سمجھا. قافیہ اور ردیف جن میں آپ نے ان کی نشاندہی کرتے ہوئے ان میں جو عیب ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھا. اب آج قافیے اور ردیف کا بیان ختم ہوا. اجازت لینے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ اس کی اطلاع مجھے دیں، ضرور دیں، تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اس کی تصحیح کر سکوں. آداب.